کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ بیروا بڈگام کے معروف سماجی و سیاسی کارکن اور مصنف جاوید بیگ نے آج عید کے متبرک دن کے موقع پر سینکڑوں غریب اور ضرورت مند خاندانوں میں کھانے پینے کی کٹس تقسیم کیے۔ انہوں نے بچوں میں بھی 5000 سے زائد نوٹ بک، قلم اور دیگر چیزیں تقسیم کی۔ جاوید بیگ گزشتہ 5 سالوں سے یہ سماجی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے جاوید بیگ کی اس کوشش کی سراہنا کی۔ ہم پہ ایک ذمہ داری ہے، اس سماج میں ہر ایک انسان پہ ایک ذمہ داری، اور یہی عید الفطر کا بھی جو ہے پیغام ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بستیوں میں رہ رہے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس میں رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھیوں کا بھی سوچے۔ اور آپ کے چینل کے مادھیم سے میں پورے انسانیت کو عید مبارک کہنا چاہوں گا۔ یہ صرف مسلمان برادری نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے خوشی کا پیغام ہے۔ تہوار کوئی بھی ہو، اس میں انسانیت کا پیغام ہوتا ہے، بھائی چارے کا پیغام ہوتا ہے، ملنسار کا اور ہمدردی کا پیغام ہوتا ہے۔ آج بھی ہم نے شکر ہے پروردگار کا کہ انہوں نے ہمیں ایک موقع دیا ہمارے دوستوں کی مدد کرنے کے لیے، ہمارے پڑوسیوں کی مدد کرنے کے لیے، اور آج بھی ہم نے وہ ذمہ داری۔ عید الفطر کے سلسلے میں ضلع پلوامہ کے کئی علاقوں میں اجتماعات منعقد ہوئے۔ عید کا سب سے بڑا اجتماع پلوامہ کے جدید عیدگاہ میں منعقد ہوا، جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں نے عید الفطر کی نماز ادا کی۔ کووڈ کے بعد آج پہلی مرتبہ پلوامہ میں بھی عید کے بڑے اجتماعات کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر وادی کشمیر میں امن و امان کے علاوہ وبائی بیماری اور منشیات جیسی لت سے دور رکھنے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ادھر ضلع پلوامہ کے راجپورہ اور لیتر تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ جامع مسجد القاسم بوچل میں بھی عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ اللہ کا فرمان ہے اور عید کا پیغام بھی یہی ہے، اور آج ہم سب لے جائیں گے اس پیغام کو آگے کہ جو امت میں اس وقت تفرق ہے اس کو ہم دور کر لیں گے، اور جو بیماریاں ہیں یعنی کہ جو وبا امت میں ہے، جو مثال کے طور پر جو اس وقت ڈرگس عام ہے، شراب عام ہے، اس عید کے حوالے سے ہم یہی پیغام یہاں سے لے کر جائیں گے کہ ہم پوری امت مسلمہ سے ڈرگس کو نیست و نابود کریں گے، اور امت مسلمہ سے شراب کی جو بیماری ہے، شراب کی جو لت ہے، اس کو بھی ہم ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے امن اور سلامتی اور خوشحالی کا پیغام بنا دے، اور ہمارے دلوں میں سکون ڈالے، اور امت مسلمہ پر اس عید کے وسیلے سے رحم و کرم فرمائے۔ کووڈ کی وجہ سے جہاں آج 2 برس کے بعد پلوامہ کے اس جدید عیدگاہ میں عید فطر کی نماز ادا ہو گئی، وہیں موسمی حالات خراب ہونے کے باوجود بھی کافی لوگوں نے اس عید اجتماع میں حصہ لیا۔ بلال خان، نیوز 18 اردو، پلوامہ۔ عید الفطر کی تقریبات کے سلسلے میں ضلع کلگام میں بھی نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میں منعقد ہوا، جہاں فرزندان توحید نے عید الفطر کی نماز ادا کی۔ علماء کرام نے رمضان المبارک کی فضیلت اور عید الفطر کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ نماز عید کے بعد کشمیر میں امن و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ شوپیاں میں عید الفطر بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی جامع مسجد شریف میں منعقد ہوا۔ عید الفطر صبح 10:30 بجے پر ادا کی گئی۔ موسم کی خرابی کے باوجود شوپیاں کے دیگر علاقوں میں معمول کے مطابق مساجد میں نماز عید کے اجتماعات کا اہتمام کیا گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں فرزندان توحید نے عید الفطر کی نماز ادا کی۔ چھوٹی عید میں تھوڑی سی بارش گر رہی ہے، اب یہ بارش بند ہو جائے گی، ہمیں پٹاخے پھوڑنے، بہت مزے کرنے، پارک میں بھی جانے ہیں، مہندی بھی لگانی ہے ہاتھوں کو۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے قبول کرے۔ سب لوگوں میں مسرت ہے، خوشی ہے کہ ہم نے پھر اس اپنے کعبے جامع مسجد میں نماز ادا کی۔ اللہ کا شکر جتنا بھی کریں اس میں بہت کم ہے، اور یہی پیغام ہے لوگوں کو میری طرف سے کہ اللہ یہ عید جو ہے ہمارے لیے خوشی لائے، مسرت لائے ہمارے لیے، اور تمام غموں اور پریشانیوں جو ہمارے ہیں ان کے نجات ہمیں ملے۔
कुपवाड़ा जिले में ईद उल फितर के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का अहतमाम किया गया। नमाज ईद की सबसे बड़ी तकरीब मरकजी जामा मस्जिद में मुनक्किद हुई। हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर उलमा किराम ने रमज़ान और उससे मुताल्लिक़ फजीलत बयान की। इंतज़ामिया की तरफ से ईद के पेश नज़र तमाम लाजमी इंतज़ामात मैसर रखे गए थे। नमाज ईद के आखिर पर जम्मू कश्मीर और मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं की गई। आप अपनी खुशी भी सेलिब्रेट कर सकते हो, आप जो है ना फरहत और मसरत और अम्बिसात का जो इजहार भी कर सकते हो। लेकिन बुनियादी चीज़ उसमें यह है कि अल्लाह और उसका रसूल, ये जो है ना, ये बुनियादी जो इनके अहकाम है वो फोत न होने चाहिए। ये बुनियादी मकसद है ईद का। और इसीलिए ईद जो है ना, ये मुक़द्दस त्यौहार जो है ना साल में 2 बार आते हैं। इस बात को बतलाने के लिए भी कि इसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये होती है कि आप अल्लाह और उसके रसूल के बतलाए हुए उसूलों को और तरीक़ों को अपनाएं। बरादरी से और उखुवत से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसी में हमारी भी कामयाबी है, इस दुनिया की भी और आखिरत के भी। आखिर पर मैं फिर से न्यूज़ 18 उर्दू का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मौके पर मुझे चंद अल्फाज बोलने का मौका दिया। ईद उल फितर की तकरीबात के सिलसिले में मरकजी जामा मस्जिद हंदवाड़ा में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। वहीं गोनीपुरा कुपवाड़ा में नमाज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। हज़ारों लोगों ने नमाज ईद की अदायगी के साथ साथ मुल्क और जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। करना, केरन, मचल, हंदवाड़ा, लंगेट और लौलाब में भी ईद उल फितर के इज्तिमात मुनक्किद हुए। हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। ईद उल फितर के हवाले से बांडीपुरा ज़िले में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। कुछ मकामात पर अगरचे नमाज ईदगाहों में अदा की गई, ताहम सुबह 7 बजे के बाद बारिशें शुरू होने की वजह से ज़्यादातर मकामात पर नमाज ईद मकामी मसाजिद में ही अदा की गई। नमाज ईद के इन इज्तिमात में हज़ारों फर्जंदान तौहीद अल्लाह के आगे सरबर सजूद हुए और रब करीम से पूरे आलम इंसानियत की खुशहाली और अमन सलामती की दुआएं मांगी। पामपुर में भी नमाज ईद अदा की गई। बारिश की वजह से आज ईदगाह के बजाय आज खानकाह मौला में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। पामपुर के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई। इंतज़ामिया ने लोगों के लिए तमाम तर इंतजाम किए थे। मौसम ख़राब है, इसलिए यहाँ पे खानकाह मौला में इस वक्त मौजूद है और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिल की अनेक गहराइयों से उम्मत मुस्लिमा को और ख़ासकर पामपुर के गयूर आवाम को हमारी तरफ से ईद मुबारक। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।